حدیث نمبر 322 یہ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ بکا بہت اچھی چیز ہے، رونا بہت اچھی چیز ہے. آدمی کے آنکھ سے جو آنسو نکلتے ہیں نا وہ دل کو زندہ کرتا ہے اور دل کو نرم کرتا ہے. جیسا مٹی ہوتی نا، جب مٹی بہت سخت ہو گئی تو اس کو بولتے ہیں یہ مردہ زمین ہے، بولتے ہیں اس کو کھودنا پڑتا ہے، اس کو نرم کرنا پڑتا ہے، تب جا کے اس میں درخت لگنے کے امکانات ہوتے ہیں. اسی طرح سے آدمی کے جب آنکھ سے آنسو نکلتے ہیں تو اس کا دل نرم ہوتا ہے، تو کیا کہتے ہیں نرم ہوتا ہے، اور نرم ہوتا ہے تو آنسو نکلتے ہیں. یہ ایک دوسرے کے لازم اور ملزوم ہے. اگر کسی کا دل زیادہ سخت ہو جائے تو اس کو رونا نہیں آتا. اس کے بمقابل ہنسی، یہ آواز سے ہنسنا، زیادہ ہنسنا اچھی چیز ہے، ہنسنا بری چیز نہیں ہے، لیکن زیادہ ہنسنا دل کو پھر سخت کرتا ہے. تو آدمی کو چاہیے کہ وہ کیا کہتے ہیں جتنا ہنستا ہے اس سے زیادہ خشیت الہی، اللہ تعالیٰ کی یاد اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد اور اپنے اعمال، اپنے گناہ کو یاد کرنا اور خشیت سے آدمی کو چاہیے اللہ کی طرف توجہ کرے اور روئے. اور اپنوں کی محبت میں رونا بھی سنت ہے. اللہ کی محبت میں رونا، سرکار کی محبت میں رونا، اور اپنوں کی محبت میں اپنے رشتہ دار، اپنے قریبی لوگ، اپنے یار جو ہوتے ہیں ان کی محبت میں رونا بھی، یہ بھی سنت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل سے یہ ثابت ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور اس سے دل زندہ رہتا ہے، دل پتھر نہیں بننے دینا. حدیث نمبر 222 حدثنا سوید بن نصر قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن حماد بن سلمة عن ثابت عن مطرف وهو ابن عبد الله بن الشخير عن أبيه رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يصلي ولجوفه أزيز كأزيز المرجل من البكاء. حضرت عبداللہ بن شخیر، ان کے بارے میں لکھیے، غیر مشہور صحابی ہے یہ، عبداللہ بن شخیر، شخیر شین خے یا را، شخیر، عبداللہ بن شخیر، الشخیر بھی لکھ سکتے ہیں، عربی اسٹائل میں لکھ رہے ہیں. الحریشی العامری، عبداللہ بن شخیر الحریشی العامری، یہ صحابی ہیں. محدثین کی تعریف میں یہ صحابی ہیں، اور یہ فتح مکہ کے موقع پر اسلام قبول کرنے والوں میں سے، اور یہ بعد کی زندگی بصرہ میں گزارے اور ان کی تاریخ وفات نہیں ملی. عبداللہ بن شخیر الحریشی العامری، یہ محدثین کے ٹرم کے حساب سے یہ صحابی ہے، فتح مکہ کے موقع پر اسلام قبول کیے، اور یہ بعد کی زندگی بصرہ میں گزارے اور ان کی تاریخ وفات نہیں ملی. ٹھیک ہے. عبداللہ بن شخیر کہتے ہیں کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ حاضر ہوا جبکہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے. سرکار نماز پڑھ رہے تھے، قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، نماز پڑھ رہے تھے، اور میں اس وقت سرکار کے پاس آیا. وَلِجَوْفِهِ عَزِيزٌ كَعَزِيزِ الْمِرْجَلِ، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے سے آواز آ رہی تھی سرکار کے رونے کی وجہ سے، من البکا، رونے کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے میں ایسے آواز آ رہی تھی جیسا مرجل کہتے ہیں ایسا بگونا جو دھات کا بنا ہوا ہو، جی تانبے کا یا لوہے کا بنا ہوا جو بگونا ہوتا ہے جس میں کھانا پکاتے، جی اگر اس میں پکوان ہو رہا ہو اور چیز کھولتی ہوئی ابل رہی ہے، کھول رہی ہے اس میں اندر، کت 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 کس طرح سے آواز آتا، اس طرح سے، جی جو پکوان کا جیسا آواز آتا ہے اس کو عزیز کہتے، عزیز. تو مرجل جیسا برتن کے اندر کھانا پک رہا ہو اور اس کے اندر ابال اور اس طرح سے آ رہا ہو، اس ٹائپ کا آواز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے مبارک سے آ رہا تھا رونے کی وجہ سے. یعنی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ جل رہا تھا اس وقت، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خشیت الہی، ذکر الہی اور محبت الہی اور وہ کیفیت میں اللہ کو یاد کر کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حالت نماز میں رو رہے تھے. تو مرجل جو ہے یہ بگونے کو کہتے ہیں جو دھات کا ہو، اور بعد میں جو ہے غیر دھات کے ہر بگونے کے لیے بھی استعمال ہونے لگا. اور عزیز جو ہے صوت کہتے ہیں، آواز کو صوت کہتے ہیں. یہاں پر عزیز کا لفظ ہے، عزیز کہتے ہیں ہر وہ آواز جو اندر سے آتی ہو، جیسے سینے سے آواز آ رہی، سینے میں سے، تو یہ وہ آواز نہیں ہے جو باضابطہ آدمی منہ سے نکال رہا ہو. یہ جو منہ سے آواز نکالتے ہیں اس کو عزیز نہیں کہیں گے. اسی طرح سے ہم کچھ بجا رہے تھے، اس کو عزیز نہیں کہتے. عزیز اس آواز کو کہتے ہیں جو بند جگہ میں ہو رہی ہو، جیسا ہم یہ سینے میں آواز ہو تو اس کو عزیز کہیں گے. اسی طرح سے کار ہے، آپ کار اسٹارٹ کر دیجئے، کار کا انجن چل رہا ہے تو یہ آواز باضابطہ نہیں نکالا. آپ کار کے اندر آپ ٹیپ آن کر دیجئے، اس کا جو آواز ہوگا اس کو عزیز نہیں کہیں گے، اس کو بند کر دیجئے. آپ جو انجن کا آواز ہوگا اس کو عزیز کہیں گے.
اس کو عزیز کہیں گے. اسی طرح سے جو مکھی مچھر وغیرہ جو اڑتے ہیں یہ باضابطہ منہ سے اب اگر آواز نکالتے ہیں تو اس کو عزیز نہیں کہیں گے, لیکن ان کا جو پروں سے اڑنے کی وجہ سے اور ان کے جسم کی حرکت سے جو آواز آتی ہے اس کو عزیز کہتے ہیں. تو جو آواز اندر سے آتی ہو, انسائیڈ سے جو آواز آتی ہو کسی چیز کی حرکت اور چلنے کی وجہ سے, جیسا کہ بتایا کہ بگونے میں کھانا پکنے کی وجہ سے, اس کو عزیز کہتے ہیں. یہ اسپیشل ورڈ ہے, اندر سے آنے والی آواز. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے مبارک سے ایسی آواز آ رہی تھی جیسے بگونے میں کھانا پکتے وقت جس طرح سے آواز آتی, یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ متاثر تھے اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رو رہے تھے اور رونے سے اتنی آواز ان کے سینے مبارک سے آ رہی تھی.